بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدکار عورت کی گناہوں کی معافی۔ ایک بدکار عورت نے یسوع مسیح کی پاؤں پر تیل ڈالے معافی کے سلسلے میں دو قرضداروں کی مثال۔ یسوع کی مسیح کی باتوں اور کاموں پر لوگوں نے فرق رد عمل دکھایا، جس سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ یہ بات اس وقت صاف ظاہر ہونی جب شمعون نامی ایک پردیسی نے یسوع مسیح کو اپنے گھرخانے پر بلایا۔ شمعون نے یسوع کو دعوت کیوں دی؟ شاید وہ یسوع مسیح اس لیے ملنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اتنے بڑے معجزے کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے اس پردیسی کی دعوت کو قبول کر لیا کیونکہ یہ گواہی دینے کا اچھا موقع تھا، بالکل جیسے انہوں نے ٹیکس وصول کرنے والوں اور گناہگاروں کی دعوت کو بھی قبول کیا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح شمعون کے گھر پہنچے تو ان کو وہ عزت نہیں دی گئی جو مہمانوں کو عام طور پر دی جاتی تھی۔ فلسطین کی گرد آلود سڑکوں پر چلنے سے مسافروں کی پاؤں میلی ہو جاتے تھے اور گرمی سے تپ جاتے تھے، اس لیے مہمانوں کی پاؤں ٹھنڈی پانی سے دھوئے جاتے تھے۔ لیکن شمعون کے گھر یسوع کی پاؤں نہیں دھوئے گئے۔ اس زمانے میں مہمانوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے انہوں نے چوما جاتا تھا، مگر یسوع کو نہیں چوما گیا۔ اس کے علاوہ مہمانوں کی سر پر تھوڑا سا تیل بھی ڈالا جاتا۔ جب یسوع کی سر پر تیل نہیں ڈالا گیا، ذرا سوچے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کیا وہ اس معزز مہمان کی لائق تھا۔ کھانا الگ کیا اور مہمان میز پر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ایک عورت چپکے سے کمرے میں داخل ہوئی، حالانکہ اس دعوت پر نہیں بلایا گیا۔ دراصل اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بدکار ہے، ممکن ہے کہ فاحشہ تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے یسوع مسیح کی تعلقات کے بارے میں سنا تھا اور شاید اس لیے وہاں آئی تھی کیونکہ یسوع نے بوجھ تلے دبے لوگوں کو پیشکش کی تھی کہ میرے پاس آئیں، میں آپ کو تازہ دم کر دوں گا۔ بلا شبہ یسوع مسیح کی باتوں اور کاموں نے اس عورت کی دل کو چھو لیا تھا اور اس لیے وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ عورت یسوع کی پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ان کے پاؤں اپنے آنسوں سے تر کر دی اور انہیں اپنے بالوں سے خشک کیا۔ پھر اس نے ان خوشبودار تیل ڈالا اور انہیں چوما۔ شمعون کو یہ سب کچھ برا لگا اور انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ آدمی واقعی نبی ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عورت جو اس کی چھو رہی ہے بڑی بدکار ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا شکریہ ادا کر رہا ہے کیونکہ اس نے قرض معاف کر دیے ہے۔ یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ شمعون کیا سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، شمعون میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شمعون نے جواب دیا، بولو استاد۔ پھر یسوع نے یہ مثال دی کہ دو آدمی ایک شخص کے قرضدار تھے۔ ایک پر 500 دینار کا قرضہ تھا اور دوسرے پر 50 دینار کا۔ جب اس شخص کو پتہ چلا کہ وہ آدمی قرض ادا نہیں کر سکتے تو اس نے خوشی سے ان دونوں کی قرض معاف کر دیے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون اس شخص سے زیادہ محبت کرے گا؟ شمعون نے جواب دیا، میرے خیال میں تو وہ آدمی جس کا زیادہ قرض معاف ہوا ہو۔ یسوع نے شمعون کی بات اتفاق کیا۔ پھر انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور شمعون نے کہا، کیا میں آپ اس عورت کو دیکھا ہے؟ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو آپ نے مجھے پانی نہیں دیا تھا کہ میرے پاؤں دھوئے جائے، لیکن اس عورت نے میرے پاؤں اپنے آنسوں سے گیلے کیے اور اپنے بالوں سے خشک کیے۔ آپ نے مجھے نہیں چوما، لیکن یہ عورت تب سے میری پاؤں چوم رہی ہے۔ جب سے میں آیا ہوں آپ نے میرے سر پر تیل نہیں ڈالا، لیکن اس عورت نے میرے پاؤں پر خوشبودار تیل ڈالا۔ یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس عورت نے دل سے اپنی گناہوں سے توبہ کر لی، اس لیے انہوں نے شمعون سے کہا، حالانکہ اس عورت نے بہت سے گناہ کیے ہیں لیکن وہ سب معاف ہو گئے، اس وجہ سے وہ زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیکن جس سے کم گناہ معاف کی گئی ہے وہ کم محبت کرتا ہے۔ یسوع مسیح یہ تاثیر نہیں دینا چاہتی تھی
کہ اس عورت کی گناہ سنگین نہیں تھی، اس کی بجائے وہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ان گناہ گار لوگوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس عورت کی یسوع کی بات سن کر کتنی تسلی ملی ہوگی کہ آپ کی گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ کی ایمان نے آپ کو نجات دلائی ہے۔ سلامت رہے، آمین۔